دل میں صرف ہماری یاد ہے. اب لیجیے آزمائش شروع ہوئی. اے ابراہیم اپنے بیٹے کو لے اور لے جا کر ایک بیابان صحرا میں چھوڑ دے, جہاں نہ کھانے کو کھانا, پینے کو پانی, کچھ بھی نہیں. رب کا حکم تھا. بیٹے اور اس کی ماں کو لیا اور اس بیابان صحرا میں چھوڑ دیا. 4 سال کا عرصہ گزر گیا. اب دوسری آزمائش. اتنی عمر میں کہ بیٹا ملا. اس بیٹے کی محبت کتنی ہونی چاہیے. اگر کسی کو 10 سال کے بعد بیٹا ملے تو اس سے پوچھے کہ شادی کے 10 سال بعد منت مرادوں کا یہ بچہ ہے, تو وہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور باپ کی آنکھوں کی روشنی بن جاتا کہ اٹھتے بیٹھتے وہ باپ اسے اپنی پلکوں پر اٹھاتا ہے. آج یہ بھی ایک باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو لے گیا اور بیابان صحرا میں چھوڑ دیا, صرف اس لیے کہ خدا کی یہی رضا تھی. اس کے بعد پھر دوسری آزمائش آئی, اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اب رب کا حکم ہے کہ اپنے لخت جگر کو آپ نے ذبح کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج جا رہے ہیں. وہ جب آتا ہے کوئی باپ کہیں دور دراز سے 7 سمندر پار سے آتا تو وہ کسی کے لیے کچھ لائے نہ لائے, لیکن اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تو ان کے لیے تحفہ وہ خریدتا ہے کہ میں خالی ہاتھ اپنے گھر نہیں جاؤں گا. لیکن آج کی کائنات کا شاید یہ پہلا باپ تھا کہ اپنے 4 سال کے بعد بیٹے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی کھلونا ساتھ نہیں, وہ تو اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر جا رہا تھا. چھری اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ لے کر جا رہا. اور اس وقت میں یہ بیٹے کا امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو تمہاری کیا رائے ہے. ہم جب بنگلہ خریدتے ہیں بچے سے رائے نہیں لیتے, ہم کاروبار کرتے ہیں بچے سے رائے نہیں لیتے, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بچے سے رائے نہیں لیتے. ابراہیم علیہ السلام آج اس بچے سے رائے اس لیے لے رہے تھے تاکہ آنے والے جہاں کو پتا چل جائے کہ خلیل کے بھلے اس پر پرچھائیاں نہیں پڑی, خلیل کی بھلے اسے صحبت نہیں ملی, لیکن آج خلیل کا جو خون ہے وہ اپنے خون کا اثر دکھائے گا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ, آپ نے جو دیکھا وہ آپ کر گزریے. اگر میرے خدا نے چاہا تو میرے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. اور جس وقت میں حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھتا ہے وہ باپ, تو بچہ کہتا ہے اپنے والد سے, بابا جان آنکھوں پر پٹی تو باندھ لے. نبی کا یہ نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے کہیں آپ کی چھری پر گرفت کمزور نہ پڑ جائے, آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. اور جس وقت میں وہ پٹی باندھ کر چھری چلا رہے تھے تو رب کریم آسمان سے ان کو جو ہے وہ سلامیاں پیش کر رہا تھا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے خلیل, تو نے جو اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا آج آپ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. اور جب پٹی ہٹی ہے تو سامنے اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور تنبا ذبح ہو چکا تھا. آپ نے چھری سے کہا کہ تو چلتی کیوں نہیں تھی, یعنی تو اے ابراہیم آپ نے تو کہا 1 مرتبہ چل, مجھے تو 70 مرتبہ کہا گیا چلنا نہیں ہے. تو یہ باپ اور بیٹے کے یہ سارے رشتے جن کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے ہوا. سیدنا لقمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے. اے کاش کہ ہم لوگ بھی اگر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں تو بڑھاپے میں ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی. مولانا صاحب دعا کرے اولاد فرما بردار ہو جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس بڑھاپے کی دہلیز پر کہ جب اس نے قدم رکھ دیے, جس کی داڑھی سفید ہو گئی, بال اس کے سفید ہو گئے, سفیدی اس کے ماتھے پر چمک رہی ہے, اس وقت میں تو خدا کو بھی اپنے ان بندوں پہ بہت پیار آتا ہے. پھر وہ اولاد کیسی کہ اس وقت تک میں بھی باپ کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی, تو یقیناً شاید اس میں باپ کی تربیت یا نہیں وہ بتا سکا کہ اس کو کس طرح سے اس کی تربیت کرنی تھی. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے اور ایک دن میں انہوں نے بہت ساری نصیحت کی. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, زندگی میں 1 مرتبہ 21ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان. اس سورہ لقمان کو اپنے بچوں کو پڑھ کر اور اس کا ترجمہ سنا دے
اس میں سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو تعلیم دی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا، اے میرے بیٹے کبھی لوگوں سے گال مت بلانا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اے میرے بیٹے جب بھی چلنا تو تمہاری چال میں نرمی ہونی چاہیے، اپنے دل کو سخت نہیں کرنا، گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ اونچی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے جو سب سے بری آواز ہے۔ لیکن ان تمام نصیحتوں سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی، کہ اے بیٹے اللہ تم کو حکم دیتا کہ جب جب تم کھا کے پی کے اور رب کی نعمتوں کو پا کے جس وقت میں تم اپنے رب کا شکر ادا کرنا تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرنا۔ انشکر لی ولی والدی، میرا شکر بھی کرنا اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی اس وقت میں ادا کرنا۔ یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں کہ جہاں پر بھی رب کریم نے فرمایا، آپ کو میں بتاؤں ماں باپ کا فرما بردار ہونا یہ تو نبی کی صفت ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماں اور باپ دونوں کا فرما بردار تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی فرما برداری اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر انبیاء کی نظر ہوتی ہے۔ انبیاء ماں باپ کے فرما بردار تھے، اور جو آج کے دور میں فرما بردار ہوگا تو یقیناً یہ وصف نبوت ہے، اور اللہ پاک اتنا بڑا وصف ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ میرا خدا جسے چن لیتا ہے اسے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔